مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ نے اپنے ایک خط میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی بے مثل خدمات اور وفات حسرت آیات کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے۔ یہ خط ماہانہ الرحیم حیدرآباد ماہ جولائی اگست 1968 عیسوی میں مطبوع ہے، اور یہ مولانا سندھی کے نواسے مولانا میاں ظہیر الحق دین پوری رحمہ اللہ کے نام لکھا گیا۔ عزیز القدر مولوی ظہیر الحق دین پوری سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا، شکریہ۔ خط پڑھتے ہی مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی یاد آئی، اور اس طرح آئی کہ صدائے زبان تک پہنچی اور زبان نے نوک قلم کے حوالے کیا۔ قصہ بہت طویل ہے، اسے مختصر کیا جائے تب بھی وقت سازگاری نہیں کرتا۔ 1914 عیسوی کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے۔ ولی اللہ قافلہ کے امیر حضرت مولانا محمود حسن نے انتہائی نامساعد حالات میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو کابل بھیج دیا۔ ان کو وہاں مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں جرمن، فرانسیسی اور جاپانی سیاستدان چند ایک ایسے بھی تھے جو آج اپنے اپنے ملک میں برسر اقتدار ہیں، اور انعان حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ اس وقت کے سیاسی رفیق یا مشیر ہیں کہ جب مولانا نے کابل میں حکومت موقتہ قائم کی، خود اس کے وزیر ہند منتخب ہوئے اور ریشمی خطوط کی تحریک چلا کر برٹش حکومت کو للکارا اور میدان جنگ میں شکست دے کر اپنا موقف منوایا۔ برطانوی نمائندہ نے جنگ کے خاتمہ پر مصالحتی دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے حکومت کابل کی خود مختاری کا اعلان کیا، ہندوستان کے مطالبہ آزادی کو تسلیم کیا اور بتدریج ہند کو چھوڑ دینے کی وضاحت کر دی۔ اس کا انتقام برٹش حکومت نے امیر امان اللہ خاں سے لے لیا، مگر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ مولانا کا ذاتی سیاسی اثر تھا جس سے وہ مرعوب تھی۔ 25 سال کی جلا وطنی کے بعد 1939 عیسوی میں جب یہاں پہنچے تو دوسری جنگ کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک کانگریس میں پیش کرنے کے لیے میدان ہموار کیا۔ گاندھی جی تک نے اس تحریک کی مخالفت کی۔ اس کے باوجود ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ ہاؤس نے مار دیا اور اس کی گونج بیکنگھم پیلس سے ٹکرائی۔ یہ سب کچھ مولانا نے باہر بیٹھ کر کیا، کسی بھی بحث میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ فن صرف وہی جانتے تھے۔ ایک ملاقات میں چائے پر میں نے ان کے چہرے سے کچھ ایسا تاثر قبول کیا جس کی بنا پر اس سے پوچھ بیٹھا۔ فرمایا کہ چاہتا ہوں 100 بحاش اسی وقت باہر چلے جائیں۔ کچھ دیر خاموش ہو کر رخصت ہوئے اور اوکھلے اپنی قیام گاہ پر چلے گئے۔ دوسرے دن اوکھلے سے دہلی کو ملانے والی آٹا میل لمبی سڑک کے ایک ویران گوشہ میں 100 بحاش سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ دوسری ملاقات ان کی بالی گنج کلکتہ میں ہوئی۔ اسی ہی ملاقات میں اسے جاپان جانے کے لیے رخصت کیا۔ حکومت جاپان کے نام وزیر ہند حکومت موقتہ کی حیثیت سے اسے ایک شناختی کارڈ دیا اور وہاں کے فوجی بورڈ کے سربراہ کے نام اپنا ذاتی پیغام سوباش کے وہاں پہنچنے پر حکومت جاپان نے فوج میں ان پر اپنے اعتماد کا اعلان کیا۔ ادھر اعلان ہونا تھا کہ ادھر احمد نگر کے قلعہ سے کانگریس ہائی کمان کی رہائی بلا شرط منظور کر لی گئی، ورنہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ پورے قلعہ کو بما سیاسی قیدیوں کے بم سے اڑا دیا جائے۔ ساتھ ہی ہند کی آزادی کا اعلان کر دیا اور ہم آزاد ہو گئے۔ کون جانتا ہے کہ کس کی قربانیاں ہیں؟ جاپانی حکومت نے حضرت مولانا پر اعتماد کیا، اس جرم کی سزا اسے ہیروشیما میں بھگتنی پڑی۔ حضرت مولانا کو ایسا زہر دیا کہ جس نے ان کی ہڈیوں سے کھال کھینچ لی، پھر ان کی دونوں آنکھیں نکال لی اور 22 اگست 1944 عیسوی کو ان مقام میں پہنچے جو پہلے ہی دن سے
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے حضور میں مخصوص کر رکھا تھا۔ یدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اس وقت آسمان اشک بار تھا، زمین رو رہی تھی، ہندوستان سوگوار تھا، جرمن اور جاپان کا علمی اور سیاسی طبقہ میں شریک ماتم تھا، مگر حکومت برطانیہ نے اس خبر کو افواہ سمجھا۔ تاج کے حکم سے وائسرائے ہند کے ذریعہ ایک تحقیقاتی محکمہ قائم ہوا۔ اس نے برطانیہ کے تمام سفارت خانوں سے رابطہ قائم کیا، تب کہیں جا کر اطمینان نصیب ہوا، اور 1 ستمبر 1945 عیسوی کو پورے 1 سال 9 دن بعد سرکاری طور پہ اس امر کی تصدیق کی کہ مولانا واقعی فوت ہو گئے ہیں۔ ایک انقلابی کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں اور پوری دنیا کو دوسرے پلڑے میں، تو وہ ایک پوری دنیا پر بوجھل ہوتا ہے۔ اب صرف ایک بات باقی ہے، اور اس یاد کے ساتھ غم صرف اس کا نہیں کہ یہ لوگ جدا ہو گئے، غم اس کا ہے کہ وہ دنیا ہی مٹ گئی جس دنیا کی یہ مخلوق تھے۔ ہم اس کاروان رفتہ کے پسماندگان رہ گئے ہیں، جنہیں نہ تو قافلہ کا سراغ ملتا ہے، نہ منزل سے آشنا ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پہچانتا ہے، نہ ہم کسی کے شناسا ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ آزادی صد مبارک ان شہداء کو، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان کی تربت پر ہوں۔ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہیں۔ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ السلام ابو الکلام۔ Salud, María. Salud, María.